بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین کرام، درس قرآن کی آج کی نشست میں، آج کی بیٹھک میں ہمیں بات کرنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے، اس حکم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ پھر یہ صفت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور رحمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہے، تو ہو سکتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آتا کہ اللہ ہمیں پالے گا کہ نہیں، تو اس شک کو اور اس شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ میں مہربان بھی ہوں اور رحمت والا بھی ہوں۔ پھر جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین پالنے والا ہے اور اللہ رب العالمین مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جیسے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے دنیا کا یہ ویوہار ہے، یہ قانون ہے کہ جو بھی بندہ مصیبت کے وقت ہماری مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری ہیلپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے شادی کا پرسنگ ہو، چاہے موت کا پرسنگ ہو، جو بھی چھوٹا میٹا جو بھی ویوہار ہوتا ہے، اس ویوہار میں آپ کے آگے آپ کے مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، آپ ان کا زیادہ ادب کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ میں سب کو پالنے والا ہوں، سارے جہان کا پالنہار ہوں اور مہربان بھی ہوں، رحمت والا بھی ہوں۔ تو پھر بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ پالنہار بھی یہ ہیں، مہربان بھی یہ ہیں، رحمت والا بھی یہ ہیں، تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم اسی کی پوجا کریں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم اسی کی پرارتھنا کریں گے، اور جب ہم اس کی پرارتھنا کریں گے، اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو پھر مدد کی بھی جب بات آئے گی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں گے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوجیں، اور جب مدد کی بات آئے تو ہم تجھی سے مدد مانگیں۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو یا غوث المدد بھی کہتے ہیں، یا خواجہ المدد۔ اب قرآن پاک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر کہیں کوئی بندہ آپ کے سامنے یا کہے کہ یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، مگر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوبین ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان لوگوں کو طاقت عطا فرمائی۔ تو ان سے مدد مانگنا بھی حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ کیونکہ جو دیوبندی وہابی ہوتے تو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ان کی مدد مانگنا، غیر اللہ کی مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ یہ اسی کو دلیل بناتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم مدد مانگیں گے تو اللہ سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان لوگوں کو طاقت عطا فرمائی۔ ارے یار، یہ ٹنڈاؤ کی مسجد ہے، ایک عالی شان زبردست مسجد ہم نے بنا دی، مگر جب اس مسجد کو ہم نے بنائی اور جب اس مسجد کی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بھئی ٹنڈاؤ کی مسجد تو دیکھنی پڑے، ٹنڈاؤ کی مسجد کا جواب نہیں، ٹنڈاؤ کی مسجد جیسی کوئی کی مسجد نہیں، جب یہ تعریف ہوتی ہے تو ٹنڈاؤ کے جتنے بھی رہنے والے ہیں، چاہے جس کے سامنے بھی تعریف ہو، وہ خوش ہو جائے گا، خوش ہوگا، راضی ہوگا، کیوں ہمارے گاؤں کی مسجد کی تعریف ہو رہی ہے، ہمارے گاؤں کی مسجد کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب تعریف ہو رہی ہے مسجد کی اور خوش ہو رہا ہے ٹنڈاؤ کا مسلمان، وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے؟ کہ ٹنڈاؤ ہی کے مسلمانوں نے اس میں تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر اس مسجد کو بنایا ہے۔ تو جب مسجد کی تعریف ہوتی ہے تو مسجد خوش نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کو بنانے والے خوش ہوتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے جب ہم یا غوث المدد کہتے ہیں، یا خواجہ المدد کہتے ہیں، یا مرتضیٰ المدد کہتے ہیں، تو اس وقت یہ مرتضیٰ علی خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ہی خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ مرتضیٰ کو طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، رب نے عطا فرمائی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب عبادت کی بات ہوگی تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور مدد کی بات ہوگی تو ہم مدد بھی اللہ رب العزت سے لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے، عبادت کے بعد، اور عبادت میں بھی اللہ کی مدد کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی اگر توفیق نہیں ہوگی، اللہ کی ہدایت نہیں ہوگی، تو آپ کتنی بھی کوشش کر لو، آپ مسجد کے نمازی نہیں بن سکتے، بارگاہ الوہیت میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پوجا کی، اللہ کی پرارتھنا کی، اللہ کی عبادت کی، تو پھر بندہ مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اللہ ہی سے مانگے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عبادت کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بزم میں حاضری دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو لانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔